السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ لیول 2 ہے، سبق نمبر 19 کی ہم ریویژن کریں گے کیونکہ ہم کل انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے اس سبق کو مکمل نہیں کر سکے، تو سبق نمبر 19 کی ریویژن کریں گے اور سبق نمبر 20 کو ہم اللہ کی توفیق سے مکمل پڑھیں گے۔ سبق نمبر 19 میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 26 سے لے کر 70 تک یہ ہمارا سلیبس ہے۔ تو صفحہ نمبر 212 الحمدللہ کل ہم نے یہ مکمل کیا تھا۔ صفحہ نمبر 212 کے موضوعات دیکھ لیجئے کہ احسان کرنے والوں کا بدلہ بھی اچھا ہی ہے، ان کا بدلہ بھی بلائی ہے اور کچھ مزید بھی ہے، پھر آپ کو اس کے تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو زیادہ ہے نا، جن لوگوں نے احسان کیا ان کا بدلہ بھی حسنہ اچھا ہے، وہ زیادہ، اور زیادہ تو اس سے مراد بعض مفسرین نے جنت کے اندر اللہ کا دیدار مراد لیا ہے، جو کہ اہل جنت کے لیے ایک خاص تحفہ ہوگا، اور اس کے برعکس جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کا بدلہ بھی کیا ہے؟ برا ہے۔ قیامت کے دن شرکاء، جو دنیا میں لوگ نے اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، جو لوگ عبادت کرنے والے تھے، تو قیامت کے دن شرکاء کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بالکل اظہار لا تعلقی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے جو معبودان تھے وہ کبھی چلتے پھرتے انسان تھے، ورنہ قیامت کے دن کوئی پتھر تو آ کر نہیں بولیں گے کہ یہ ہماری عبادت کیوں کرتے تھے، مطلب وہ انسان تھے۔ لیکن وہ قوم نوح کے اندر شرک، یعنی اس روئے زمین پر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی کہ جب کوئی نیک انسان فوت ہوا تو اس کی پہلے تصاویر بنا کر رکھ لی گئیں، پھر اس کی مورتیاں بنا کر گھروں میں رکھ لی گئیں تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا رہے، اور پھر بالآخر ان کی مورتیاں عبادت خانوں کے اندر رکھ کر پھر اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت شروع کر دی گئی۔ تو مبالغہ آرائی، انسانوں کی ذات میں مبالغہ آرائی کر کر ان کو اللہ رب العزت کے درجے تک پہنچا دینا، حتیٰ کہ ان کی عبادت شروع کر دینا، انہی سے دعا، انہی سے مناجات، انہی کے نام کی نظر و نیاز شروع کر دینا، یہ پچھلی اقوام کے اندر بھی گزر چکا، اور اسی چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا بھی۔ اور مشرکین مکہ کا اللہ کے رازق ہونے، مالک ہونے اور مدبر ہونے کا اقرار، ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے، تدبیر کرنے والا کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کون ہے؟ اللہ۔ وہ کہتے ہیں، دیکھیے آئے تھرڈ لاسٹ جو لائن ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ عنقریب کہیں گے کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو وہ اقرار کیا کرتے تھے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، پھر غیروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ دوسرے انسانوں کی یا بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تک، ہم اللہ کو نہیں پکار سکتے یا ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان بتوں کو راضی کریں گے، ان معبودان باطلہ کو راضی کریں گے، اور پھر یہ اللہ کو ہمارے لیے راضی کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 213 کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر جن موضوعات کو یا جن آیات کو ذکر کیا، ان کے موضوعات کے اندر کہ اللہ رب العزت نے مشرکین سے کچھ سوالات پوچھے کہ بتاؤ کیا اللہ جو ہے وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، یا تمہارے معبود؟ ہدایت کون دیتا ہے؟ اور اکثریت لوگ جو ہیں وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور یہ موضوع اس سے پہلے گزر چکے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں اگر یہ کام غلط ہے تو پھر اکثر لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اکثر لوگوں کا کرنا یہ شریعت اسلامیہ میں کوئی معیار نہیں ہے۔ بعض اوقات جو حق پر ہوتے ہیں وہ تعداد میں بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور اکثریت گمراہ، جیسا کہ آیت نمبر 36 ہے، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، اکثر جو ہیں وہ گمان کے پیچھے چلتے ہیں، حالانکہ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ اور اسی طرح وہ اس چیلنج کو دہرایا گیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیلنج کہ جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 میں بھی گزرا تھا
کہ اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہو تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. سورۃ یونس کے اندر دوبارہ یہ چیلنج آیا, قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ, ان صورتوں جیسی ایک صورت لے کر آؤ. اور اگلا چیلنج سورۃ ہود کے اندر آئے گا, جو کہ انشاءاللہ ہمارا اگلے سیشن میں ہوگا, کہ 10 صورتیں قرآن جیسی لے کر آؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ سے برات کا اظہار کرنے کا کہا گیا. جی صفحہ نمبر 214 ہے. کل ہم نے یہ آدھا صفحہ پڑھا تھا, اس کے 2 اشارات پڑھے تھے اور 2 باقی تھے, تو ہم مکمل نہیں کر سکے. آج ہم اس پورے صفحے کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد والے صفحات کو انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو غور سے سنتے ہیں آپ کو. الیکا یعنی آپ کی طرف کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں. افانتا کیا پس آپ, تسمع الصم کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں, ولو كانوا لا يعقلون اگرچہ وہ عقل بھی نہ رکھتا ہو. ایک بہرا ہے, دیکھیں جو سنتا نہیں ہے وہ آپ کے اشارے سے سمجھ جائے گا, لیکن ایک بہرا ہے جو غیر عاقل ہے, جو عقل بھی نہیں رکھتا, تو کیا وہ اشارہ سمجھ سکے گا؟ تو یہ ہدایت کو نہ قبول کرنے والوں کی مثال ہے کہ وہ بہرے ہیں اور اندھے ہیں, اور یہ مثال پہلے بھی گزر چکی ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ, اور ان میں سے بعض, مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف, ان میں سے بعض جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ کیا پس آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو, وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ اور اگر وہ دیکھتے بھی نہ ہوں, بالکل بصارت نہیں رکھتے, تو کیا آپ اسے اندھے کو راستہ دکھا سکتے ہیں؟ پھر یہ جو ان کا بہرا پن یا اندھا پن ہے, ہدایت کو نہ قبول کرنا, یہ ان پر کوئی ظلم نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا اپنے آپ پر ظلم ہے, اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. انہوں نے خود اس گمراہی کو اپنے لیے پسند کیا. اللہ نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ, لا یظلم الناس شیئا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس اور لیکن لوگ, انفسہم اپنی ہی جانوں پر, یظلمون ظلم کرتے ہیں. چلیں جی ایک سوال ہے آپ سب سے, کوئز کے اندر کمنٹس کے اندر بتائیے گا, ایک کوئز ہے بڑا دلچسپ, آپ سے بتائیے یہ جو آیت کریم ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, یہ حمد ہے یا تسبیح ہے؟ یہ حمد ہے یا تسبیح ہے؟ پہلے صرف 3 لوگوں کا نام لیا جائے گا, بتائیے یہ حمد ہے یا تسبیح ہے؟ جی فیصل قریشی جواب درست ہے, سہیل صاحب جواب درست ہے, اور گڑیا رانی جواب درست ہے. تو یہ 3 لوگ ہیں جی جن کا جواب سب سے پہلے درست ہے. غالباً محمد یعقوب ہیں, آپ کا بھی جواب درست ہے, جنید صدیقی کا بھی جواب درست ہے. 5 لوگوں کو میں نے نام لے لیا, باقی سب نے جنہوں نے حمد 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 لکھا ان کا جواب درست نہیں ہے. اللہ کے بندو, تسبیح کی تعریف یہ بتائی گئی تھی کہ جس میں کسی عیب کی نفی کی جائے وہ تسبیح ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک عیب کی نفی کی جا رہی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. ظلم کا کرنا یہ ایک بندے کی کمزوری ہے, ایک عیب ہے, کسی پر ظلم کرتا ہے اپنے نفس کی تسکین کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے. تو اللہ سے کسی نقص کی نفی یہ تسبیح کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. روزانہ جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا تو یاد رکھا کریں آیت الکرسی میں بھی تسبیح ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, یہ بھی تسبیح ہے. نیند اور اونگ کا آنا عیب ہے, اللہ اس سے پاک ہے, یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے, ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, یہ تسبیح ہے. ہم ایک نقص اور عیب کی اللہ سے نفی کر رہے ہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتا, بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا, وَيَوْمَ اور جس دن, يَحْشُرُ وہ جمع کرے گا ہم ان کو, كَأَلَّمْ يَلْبِثُوا كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا با کے فتح کے ساتھ, كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے, إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ مگر دن کی ایک گھڑی. قیامت کے دن جب انہیں جمع کیا جائے گا, دیکھیں قیامت کے ناموں میں سے یوم الحشر بھی ہے, جس دن قیامت برپا ہوگی, یوم الحشر. تو یحشر کا لفظی مطلب کیا ہے, جمع کرنا. تو یوم الحشر کیوں کہا گیا, یوم الجمع بھی کہا گیا کہ اس دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا, اگلوں پچھلوں کو. جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو ایسے ہوں گے گویا کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے.
تو یاد رکھیے اس قیامت کے اور اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی ساعۃ من النہار، دن کی ایک گھڑی، ایک لمحہ لگے گی۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ قد خسر الذین کذبوا، تحقیق خسارے میں گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ وما كانوا مہتدین، اور نہیں تھے وہ ہدایت یافتہ، اب اگلی آیت نمبر 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو، وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّا، ہم دکھا دیں کا آپ کو، کیا چیز؟ بعد الذی نعدہم، وہ بعض جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، جو مشرکین مکہ سے وعدہ کیا جاتا ہے، اگر ہم اس کا بعض آپ کو دکھا دیں، مطلب ان سے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو ان کا عذاب دکھا دیں، پہلی آپشن۔ نمبر 2، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، او یا نتوفینک، آپ کو فوت کر دیں، مطلب آپ کی زندگی میں ان پر عذاب آ جائے یا آپ فوت ہو جائیں، تب ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی وہ لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آئیں گے۔ ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، گواہ ہے، علی ما یفعلون، اس پر جو وہ کرتے ہیں، پھر اللہ گواہ ہوگا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان کے دنیا میں جو وہ کیا کرتے تھے، قیامت کے دن اللہ اس پر کیا ہوگا جی؟ گواہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب آ جاتا ہے یا آ جائے گا ان کا رسول، یعنی ہر امت کا رسول، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پیسو وائز ہے فعل مجہول، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب کب آئے گا ہم پر۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 47 کی بھی تفسیر سن لیجئے کہ ہر امت کے لیے رسول ہے۔ اس کی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ دنیا کے اندر جب تک اللہ رب العزت کسی امت کے اندر کوئی رسول نہ بھیجیں، اللہ ان کے درمیان فیصلہ نہیں فرماتے، مطلب اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا، پہلے رسول کے ذریعے ان کو دعوت پہنچائی جاتی ہے، پھر ان کے انکار کرنے کی صورت میں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن ہر امت اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، قیامت کے دن ہر امت، ہر گروہ اپنے نبی، اپنے رسول کے ساتھ آئے گی، اور جب وہ امت آئے گی تو پھر انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو دونوں تفسیریں بالکل اپنی جگہ درست ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ اب دیکھیے آیت نمبر 48 میں، جب مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کسی وعدے کے بارے میں کہا کرتے کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، عذاب کب آئے گا، تو اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ قل، کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لا املک لنفسی، لا املک، نہیں میں ملکیت رکھتا، لنفسی، اپنی جان کے لیے، کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کی بھی ملکیت نہیں رکھتا۔ کس اعتبار سے؟ ضرن، نقصان کے اعتبار سے، ولا نفع، اور نہ ہی نفع کے اعتبار سے، الا، مگر، ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میں تو اپنی جان کو بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں اتنی بھی ملکیت نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرمانے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ہاں یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اللہ کے حکم کے آگے اپنی جان کے لیے بھی کوئی نفع نقصان نہیں رکھتے، اس کے مالک نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ تو پھر ایک عام امتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں مکی صورت ہے، عقائد ہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت، ہر گروہ کے لیے اجل ایک وقت ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اجل ایک وقت ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب آ جاتا ہے ان کا وقت، یعنی وہ جو امت کا وقت ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فلا يستأخرون ساعة، پس نہیں وہ لیٹ ہوتے، مؤخر ہوتے، ساعتن ایک گھڑی، ولا يستقدمون، اور نہ ہی جلدی کرتے، نہ ایک گھڑی مؤخر لیٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایک گھڑی جلد ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یستاخرون یستقدمون ایک دوسرے کے اپوزٹ، یعنی جب ہر امت کا، ہر گروہ کا وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کی بھی انہیں مہلت نہیں ملتی۔ اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ، اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او نہارا، یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو مجرم اس سے کیا جلدی طلب کریں گے، مجرم کیا جلدی طلب کریں گے، مطلب اب یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو مجرم ہیں، یہ بڑی جلدی طلب کرتے ہیں، تو اگر اللہ کا عذاب دن یا رات کے وقت آ جائے تو پھر یہ کیا جلدی طلب کریں گے۔ اثم، کیا پھر، اذا ما وقع، جب وہ واقع ہوگا، دیکھیں واقع فعل ماضی ہے، اس سے پہلے اذا آ رہا ہے، مضارع کا معنی ہو جائے گا، کیا جب وہ واقع ہوگا، آمنتم بھی، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، کیا عذاب آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، اس سے پہلے تم ایمان نہیں لا سکتے۔ الآن، اب، وقد کنتم به تستعجلون، اور تحقیق تم تھے اس کو جلدی طلب کرتے، ماضی استمراری پاس کنٹینیو، تم اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ مطلب یہ دیکھیں، یہ جو لفظ ہے نا الآن، یہ یاد رکھیے گا، آج کے سیشن میں یہ لفظ 2 مرتبہ آئے گا۔ دوسری مرتبہ جب فرعون نے غرق ہوتے وقت ایمان لایا تھا، الآن، تو اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو بالکل یہ بھی وہی موضوع ہے کہ پہلے اللہ کے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ عذاب آنے کے بعد ایمان لاؤ گے، تو پھر جواب ہے کہ کیا اب ایمان لا رہے ہو، وقد کنتم به تستعجلون، اور تحقیق تم تو اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے، اب ایمان کیوں لانا شروع ہو گئے، تم تو خود عذاب کو مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ثم قیل، پھر کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا، چکھو، ذوقوا پہلے بھی کئی مرتبہ گزرا، ذائقہ سے ہے، ٹھیک ہے، ذاقہ یذوقوا، چیپٹر کیا جی، ذاقہ یذوقوا، ذوقوا فعل امر، چکھو، عذاب الخلدی، ہمیشگی کا عذاب، ہمیشگی کا عذاب چکھو، ہل تجزون، ہل تجزون، نہیں تم دیے جاؤ گے، حل کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ سے پہلے آ رہا ہے، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، فعل مجہول ہے پیسیو وائز، نہیں تم بدلہ دیے جائے گا، الا مگر، بما کنتم تکسبون، جو تم کمائی کرتے تھے، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم کمائی کرتے تھے، مطلب تمہیں تمہاری کمائیوں کا بدلہ ہی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، صفحہ نمبر 215 کی طرف چلتے ہیں، صفحہ 214 تک الحمدللہ مکمل ہوئے، صفحہ 215 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 11 ہے، اس صفحے پر آیات 53 سے لے کر 61 تک یہ آیات ہیں، ان کو مختلف اشارات اور موضوعات کے اندر ترتیب دیا گیا۔ جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کیا کرتے ہیں، یہ خبر طلب کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، کیا احقٌ ہو، کیا وہ سچ ہے جو آپ وعدہ کر رہے ہیں، کیا وہ سچ ہے، قل، کہہ دیجئے، ای، عربی زبان میں ای نعم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہاں، ای کس معنی میں استعمال ہوتا ہے جی، ہاں، ٹھیک ہے،
اور جدید عربی زبان میں اسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے اے. جدید عربی زبان میں آپ جو عرب میں رہنے والے ہیں وہ سنتے ہیں نا کہ اکثر عرب لوگ ہاں کے جواب میں کیا کہہ دیتے ہیں جی اے نام اے نام. وہ یہی اسی کی شکل ہے. اصل میں لفظ کیا ہے ای. قل کہہ دیجئے ای ہاں وَرَبِّی اور میرے رب کی قسم. واو یہاں قسم کے معنی میں قسم ہے میرے رب کی. اِنَّهُ لَحَقٌ بے شک وہ حق ہے. کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی کہ وہ حق ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے. جب وہ قیامت آ جائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ حق ہے, اور جب وہ آ جائے گی تو تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. مطلب تم اس کا مقابلہ کرنے والے, اس کے مد مقابل تم عاجز آ جاؤ گے, تم اس کو عاجز نہیں کر سکو گے. اللہ اکبر. اس دن ظالم لوگوں کی کیا حالت ہوگی. فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ اور اگر ہوتا ہر جان کے لیے ظالمت جس نے ظلم کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفتدت بھی تو وہ اس کو فدیہ دے دیتی. ہر جان کے لیے کون سی جان نفس, ہر جان کون سی جان ظالمت جس نے ظلم کیا. آپ کو کل کے سیشن میں بھی بتایا تھا نفس عربی زبان میں مونس استعمال ہوتا ہے اس لیے فعل ظالمہ نہیں آیا بلکہ ظالمت. ہر جان جس نے ظلم کیا اگر اس کے لیے ہوتا کیا ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے لفتدت بھی تو اس کو وہ فدیہ دے دیتی. مطلب اگر جو کچھ زمین میں ہے ہر جان اگر اس کی مالک ہوتی, ہر انسان اس کا مالک ہوتا تو قیامت کے مقابلے میں اس دن کے بدلے میں اس کو فدیہ دے دیتا کہ یہ فدیہ لے لیا جائے ساری زمین و آسمان کی جو کچھ ہے زمین کے اندر اس کو فدیہ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے. اللہ نے فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ اور وہ چھپائیں گے یا چھپیں گے وہ ندامت سے چھپتے پھریں گے لما رأوا العذاب جب عذاب کو دیکھیں گے, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو چھپتے پھریں گے ندامت شرمندگی سے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں یہاں پر اثر رو بھی فعل ماضی ہے, رأوا بھی فعل ماضی ہے, قُضِيَ بھی فعل ماضی ہے. تو جب فعل ماضی قیامت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ مضارع والا ہو جاتا ہے, مستقبل والا ہو جاتا ہے. قیامت یہ ایسی کوئی بھی خبر جس کا تعلق فیوچر مستقبل کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الا خبردار جان لو اِنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے. جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے, وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. الا خبردار جان لو ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم اور لیکن ان کے اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے. اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان کے اکثر علم ہی نہیں رکھتے. تو یہاں پر بھی دیکھیں اکثریت کی نفی کر دی گئی کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے, مطلب جو تھوڑے ہیں وہ علم رکھتے ہیں. تو پتہ چلا اکثریت کوئی معیار نہیں ہوتا. ہوا یحیی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے, و یمیت اور وہی موت دیتا ہے. و الیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. فعل مجہول ہے رجع یرجعو سے, فعل مجہول ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے, اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس. اچھا یہ جو آیت ہے نا آیت نمبر 57 اس میں قرآن مجید کی 4 صفات بیان ہو رہی ہیں. غور سے دیکھیں. یا ایھا الناس اے لوگو, صرف ایمان والے نہیں بلکہ اے لوگو, اہل اسلام بھی اہل کفر بھی سارے اس میں آ جاتے ہیں. لوگو قد جاءتکم تحقیق آئی تمہارے پاس. یاد رکھیں ایک بڑا آپ کو ضروری بات قاعدے کی بتاتا ہوں. مکی صورتوں میں اکثر آپ کو یا ایھا الناس ملے گا اور مدنی صورتوں میں اکثر کیا ملے گا, یا ایھا الذین آمنوا. اللہ اکبر. اس قاعدے کو کبھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا کریں. مکی صورتوں میں اکثر یا ایھا الناس ملتا ہے اور مدنی صورتوں میں اکثر
کیا ملتا ہے جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اور پھر احکام و مسائل حلال و حرام کو بیان کیا جاتا ہے ایمان والوں کے لیے. اور جہاں پر ناس کا لفظ ہوتا ہے تو ایک بڑی اجتماعی دعوت تمام انسانیت کے لیے بیان کی جاتی ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. پہلی صفت موعظہ، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام موعظہ بھی ہے، قرآن نصیحت ہے. وشفاء، اور یہ شفا ہے کس کے لیے؟ لما فی الصدور، جو سینوں میں ہے، جو سینوں میں ہے یہ اس کے لیے شفا ہے. وہدن، اور ہدایت ہے. ورحمت، اور رحمت ہے. للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. تو پتہ چلا یہ قرآن نصیحت ہے، موعظہ ہے، یہ قرآن شفا ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ قرآن رحمت ہے. کوئی بندہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نصیحت حاصل نہیں کر پاتا، قرآن کثرت سے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پہ غور و فکر کریں. کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ دل کی سختی نہیں کم ہوتی، دل میں نرمی نہیں آتی، نیک اعمال کی محبت نہیں پیدا ہوتی، نیک لوگوں کی محبت نہیں پیدا ہوتی. اللہ اکبر. قرآن کثرت سے پڑھیں، قرآن میں غور و فکر کریں، یہ علاج ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، ورحمہ، اور یہ قرآن کیا ہے جی؟ رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. قل، کہہ دیجئے، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت کے ساتھ. کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذالک، پس اسی کے ساتھ، فلیفرحوا، پس چاہیے کہ وہ خوش ہوں. اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ جو قرآن کی صورت میں ان پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہوئی ہے وہ خوش ہو جائیں. وہ کیا ہو جائیں جی؟ خوش ہو جائیں. ہوا خیر، وہ بہتر ہے، مما، اس سے جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں، جو وہ دنیاوی مال و دولت جمع کرتے ہیں. تو یہ قرآن، یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کی رحمت، یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. بولیں یہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اللہ اکبر. قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا خیال ہے تمہارا، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم، پس تم نے بنا لیا، منہ، اس سے، یعنی اس رزق میں سے، حراما و حلالا، حرام و حلال. قل، کہہ دیجئے، اللہ، اصل میں کیا ہے؟ اللہ، اللہ، کیا اللہ نے، اللہ، تو دو حمزہ مل رہے تھے، دونوں کو ہم نے ملا کر کیا کر دیا؟ مد بنا دی. اللہ، کیا اللہ نے، آذن لکم، اجازت دی تمہارے لیے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو. یعنی یہ جو تم اللہ کے رزق میں سے جس کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہو، جس کو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے حلال کر لیتے ہو، تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو، یا تم اللہ پر جھوٹ گڑتے ہو. تو محترم سامعین سامعات، یاد رکھیے، جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا اس کو حلال سمجھنا، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو حرام سمجھنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے. وما ظن الذین، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یوم القیامہ، قیامت کے بارے میں. ان لوگوں کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی ان کو قیامت کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ دنیا میں تو تم اللہ پر جھوٹ گڑ لیتے ہو، حلال و حرام جو تمہارا دل چاہے کر لیتے ہو، لیکن قیامت کے دن کیا کرو گے؟ قیامت کے دن کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لذو فضل علی الناس، اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، اور لیکن ان کے اکثر، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. دیکھیں پہلے کہا لیکن اکثر جو ہیں لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. پھر کیا کہا؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. جیسے کہ دوسرے مقام پر ہوا قلیل من عبادی الشکور،
میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بڑے تھوڑے ہیں، قلیل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ اکثریت کوئی معیار نہیں ہوتا، اکثریت کوئی معیار نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی غلط چیز پر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ میں نون تاکید کی وجہ سے نہیں ہے، وہ جو نون تاکید کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی فعل مضارع میں، وہ ہوتا ہے فعل مضارع میں، ٹھیک ہے۔ نون تاکید کا فعل مضارع میں ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ اصل میں ایسے ہی ہے لکنہ۔ اور آتی بھائی آپ پڑھ چکے ہیں، آپ لیول 5 میں لکنہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، انا انا لکنہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ نے فرمایا وما تکون فی شأن، اور نہیں آپ ہوتے کسی حال میں، وما تکون اور نہیں آپ ہوتے فی شأن کسی حال میں، وما تتلو منہ، وما تتلو منہ اور نہیں آپ تلاوت کرتے منہ اس سے، من قرآن کوئی قرآن کا حصہ۔ دو یعنی پہلا آپ کسی حال میں بھی نہیں ہوتے، نمبر 2 آپ قرآن بھی تلاوت نہیں کرتے، نمبر 3 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور آپ سب نہیں کوئی عمل کرتے، 3 چیزیں، الا مگر کُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، الا مگر کنہ ہم ہوتے ہیں، مطلب اللہ رب العزت نے فرمایا ہم ہوتے ہیں علیکم تم سب پر شہودہ گواہ، شہید ان کی جمع شہودہ، اللہ اکبر۔ تو تم کسی بھی حالت میں نہیں ہوتے، تم قرآن بھی تلاوت نہیں کرتے، تم کوئی عمل بھی نہیں کرتے، مگر اللہ تم پر گواہ ہوتا ہے۔ اذ تفیضون فیہ، اذ تفیضون فیہ جب تم اس میں تم مگن ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک اور نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے، اور نہیں ہے پوشیدہ تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرے کے برابر بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، تیرے رب سے زمین و آسمان میں ذرے کے برابر بھی کچھ پوشیدہ نہیں ہے، ولا اصغر من ذالک اور نہ ہی اس سے چھوٹا، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑا۔ اب دیکھیں ذرہ، آپ کو پتہ ہے ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ذرہ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک کسی بند کمرے کے اندر ایک چھوٹے سے سوراخ سے روشنی یا دھوپ داخل ہو رہی ہے، کبھی آپ اس روشنی کے اندر دیکھیں تو اس روشنی میں آپ کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ذرات دکھائی دیں گے۔ آپ نے اس چیز کا جائزہ کیا کبھی؟ یہ جو ذرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں نا دھوپ میں، یہ ہوتا ہے ذرہ۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو ذرہ ہے، بالکل پارٹیکل، یہ جو ذرہ ہے نہ اس سے چھوٹا نہ اس سے بڑا، اس ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے زمین و آسمان میں، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، الا فی کتاب مبین مگر ایک واضح کتاب میں ہے، وہ ایک کتاب کے اندر اس کو لکھ دیا گیا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 216 کی طرف چلتے ہیں، سبق نمبر 19 کا صفحہ نمبر 216 ہے۔ یہ تو ابھی ہم کل کا لیسن مکمل کریں، آج کا لیسن تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کتنا پڑھ سکیں گے۔ تو صفحہ نمبر 216 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، آیات 62 سے لے کر 70 تک ہے۔ ان آیات کو بھی مختلف موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ جانیے اللہ کے اولیاء کون ہیں، خاص کر ہمارا جو برے صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ہے، اس کے اندر اس چیز کو بڑا پیچیدہ کر دیا گیا کہ یہ ولی کیا ہوتا ہے، اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ پہلے اولیاء کی فضیلت دیکھیے، اللہ نے فرمایا الا خبردار جان لو، الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، متنبہ کرنے کے لیے، جان لو، خبردار متنبہ ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ آیت نمبر 63، اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ
ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ اہل ایمان تھے. یہ ہیں اللہ کے اولیاء. اللہ اکبر. یہ اللہ کے اولیاء کی علامت ہے جی. یعنی یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے لازماً پہلے آپ کو اپنی زندگی میں ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، یہ کام کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا، پھر آپ جا کر. نہیں، آپ اگر اہل ایمان میں سے ہیں، اہل تقوی میں سے ہیں، تو آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اولیاء میں سے بنائے، ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل کرے. اور یاد رکھیے، کوئی انسان بھی اپنے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یا کسی کے بارے میں کہ وہ اللہ کا ولی ہے. تمہیں کیا پتا وہ اللہ کا ولی ہے بھی یا نہیں؟ تمہیں کیا پتا کہ تم اللہ کے ولی ہو بھی یا نہیں؟ یہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے اس کا اختیار کسی انسان کو نہیں دیا کہ وہ کہتا پھرے وہ اللہ کا ولی اور وہ ولی نہیں. یہ اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ اکبر. انبیاء رسول یا انبیاء رسول جن اشخاص کے بارے میں بتا دیں وہ اللہ کے اولیاء ہیں، ان کے جنت کے بارے میں ان کا یقینی ہے، لیکن ایک عام امتی ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ ولی ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا لہم البشرا، یہ جو اللہ کی اولیاء ہیں ان کی فضیلت سنیے. لہم، ان کے لیے، البشرا خوشخبری ہے. لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. اللہ کے اولیاء کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے بڑی کامیابی. فوز کا مطلب کامیابی، العظیم بڑی، یہ ہے بڑی کامیابی. اللہ اکبر. اب دیکھیں، آخرت کی بشارت تو آپ کے علم میں ہے، اللہ کی جنت، اللہ کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی رفاقت، جنت میں آپ کا ساتھ، اہل ایمان کا ساتھ، یہ سب جنت کی بشارتیں ہیں. دنیا کی بشارت سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا دنیا کی بشارت جو اہل ایمان کو بڑے اچھے خوبصورت خواب دکھائے جاتے ہیں، الرؤیا الصادقہ، جو سچا خواب ہوتا ہے، یہ دنیا کے اندر بشارت ہے. بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ مرنے کے وقت وہ جو فرشتے آتے ہیں اور مومن ان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، ان فرشتوں کو دیکھ کر یہ بشارت ہے. جیسے کہ دوسری جگہ اللہ نے بھی اشارہ کیا اس طرف، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ خوف علیکم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. تو وہ فرشتے آ کر ان کو کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ اللہ تخافوا، نہ تم خوف کھاؤ، ولا تحزنوا، اور نہ تم غمگین ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہو تمہارے لیے ان جنتوں کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو جو اہل ایمان اور اہل تقوی ہیں، اللہ اکبر، ان کو موت کے وقت اللہ کی طرف سے بشارت دے دی جاتی ہے. موت کے وقت ان کو اللہ کی طرف سے بشارت دے دی جاتی ہے. تو یہ مراد ہے اس سے دنیا کی بشارت. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل کرے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. دیکھیں مکی صورتوں کے اندر کثرت سے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں بھی ملیں گی، صحابہ کرام کے لیے، کیونکہ یہ جو زمانہ تھا یہ اسلام کی قوت کا زمانہ نہیں تھا. مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہوتا تھا، تو وقتاً فوقتاً اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نہ غمگین کرے آپ کو قولہم، ان کی بات، آپ کو ان کی بات غمگین نہ کرے. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. الا، جان لو، ان للہ، بے شک اللہ کے لیے ہے، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں، وما یتبعوا، اور جو پیروی کرتے ہیں، الذین، وہ لوگ جو
یدعون پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ شرکا کی، جن شرکا کی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں. فرمایا ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ الا یخرصون مگر اندازے لگاتے ہیں. وہ تو صرف اندازوں سے کام لیتے ہیں، وہم و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی یقینی بات ان کے پاس نہیں ہے جیسے یقینی بات اہل ایمان اور اہل اسلام کے پاس ہے. اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو. رات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو، آرام کرو فیہ اس رات میں. وَالنَّهَارَ اور دن کو بنایا مبصرا روشن، دن کو بنایا روشن، رات کو بنایا تاکہ تم آرام کرو. ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یسمعون اس قوم کے لیے جو سنتی ہے. بے شک سننے والی قوم کے لیے اس میں کیا ہیں جی؟ نشانیاں ہیں. تو سنتے تو اہل مکہ بھی تھے، مشرکین بھی سنتے تھے، لیکن اس سننے سے مراد کیا ہے؟ اس سننے سے مراد حق کی اتباع کرنا ہے. اس سننے سے مراد ہدایت کو لینے کے لیے سننا ہے، صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت کو لینے کے لیے. جو سنتا ہے تو بے شک یہ زمین و آسمان کے اندر اور دن و رات کے اندر اس کے اندر اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. ان فی ذالک لآیات بڑی نشانیاں ہیں. اہل عقل جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ دن و رات خود سے تو نہیں آ سکتی، ایک لمحہ برابر بھی اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک بہترین اندازے کے اندر دن اور رات آتا ہے. یقیناً اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس سورج کو کوئی لے جانے والا اور لے آنے والا ہے. یہ کسی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. قالوا انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ نے بنا لیا بیٹا، سبحانہ وہ پاک ہے. دیکھیں جہاں پر اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت ہے وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے. سبحانہ وہ پاک ہے. بیٹا تو میری اور آپ کی کمزوری پر دلالت کرتا ہے، کل وہ ہمارا سہارا بنے گا. اللہ رب العزت ان سہاروں سے پاک ہے، سبحانہ وہ پاک ہے. اللہ اکبر. هو الغنی وہ تو غنی ہے، وہ تو لاپرواہ ہے، وہ غنی ہے. لہو ما فی السماوات اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا ان عندکم اگر ہے تمہارے پاس من سلطان کوئی دلیل بہذا اس کی، کیا تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ سلطان ایک پختہ دلیل کے معنی میں. اتقولون علی اللہ کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو ما لا تعلمون جس کا تم علم نہیں رکھتے، اللہ کے بارے میں وہ بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. اللہ اکبر. قل کہہ دیجئے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع فی الدنیا یہ دنیا کا فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے. اچھا دنیا کے فائدے کے بعد پھر کیا ہے؟ ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے. ثم الینا پھر ہماری طرف ہے، مرجعہم ان کا لوٹنا. ثم نذیق پھر ہم چکھائیں گے ہم ان کو، پھر ہم ان کو چکھائیں گے العذاب الشدید شدید عذاب، پھر ہم ان کو سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے. بما کانوا یکفرون با سبب کے لیے، سبب یہ ہے کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے تو ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے. اذاق یذیق سے فعل مضارع ہے، نذیق ہم چکھائیں گے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سبق نمبر 19 مکمل کیا. سبق نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں. سبق نمبر 20 میں سورۃ یونس جاری ہے. سورۃ ہود سٹارٹ ہوگی لیکن ہم اس کو شروع نہیں کریں گے، انشاءاللہ اگلے سیشن سے شروع کریں گے کیونکہ اس کی صرف 5 آیات ہیں. آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ یونس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، آیت نمبر 71 سے لے کر 109 تک انشاءاللہ. جی
بارک اللہ فیکم سسٹر انہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، لا باس طہور، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکی شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما. جی تو سورۃ یونس ہے، صفحہ نمبر 217 ہے، پارہ نمبر 11 ہے. اس کی آیات 71 سے لے کر 78 تک ہم یہ آیات پڑھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. پہلے بھی اشارات گزر چکے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بغیر تفسیر کے ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں گے، کیونکہ پہلے ہم ایک سے زیادہ مرتبہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے آپ کی ذہنوں میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک واقعہ تفصیل سے بیان ہو گیا، پھر کسی اور صورت میں دوسرے مقام پر وہی واقعہ تفصیل سے بیان ہوتا ہے. ہر صورت کے اندر اگر آپ قرآن میں تدبر کریں، تفکر کریں، ہر صورت کے اندر اس واقعے کو بیان کرنے میں اللہ کی حکمت مختلف ہے. یعنی اس واقعے سے جو میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے اور جو میرے اور آپ کے لیے لیسن ہے وہ ہر صورت میں مختلف ہوگا. آپ یقین کریں کبھی میں آپ کے اس کورس کی تیاری کے دوران جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، وہ ایک واقعہ آتا ہے، میں پیچھے چلا جاتا ہوں کہ پیچھے جو یہ واقعہ گزرا تھا وہاں پر الفاظ پڑھتا ہوں، یہاں پر الفاظ پڑھتا ہوں، یعنی مجھے پتہ نہیں چلتا، گھنٹوں اسی میں گزر جاتے ہیں کہ یہ دونوں واقعات ان کے اندر حکمتیں کیا ہیں اللہ کی. اللہ اکبر. تو یہ قرآن میں تدبر اور تفکر ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے آپ کو اس قابل کرنا کہ آپ قرآن مجید خود سے پڑھیں، قرآن مجید سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اور دوسروں کی بھی ہدایت کا سما اللہ رب العزت آپ کو بنا دے. جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، تلاوت کیجئے ان پر نوح علیہ السلام کا واقعہ. نبا کا لفظی مطلب ہوتا ہے خبر، کئی مرتبہ گزر چکا ہے، 30ویں پارے کی پہلی سورت بھی ہے نا، عن النبأ العظیم، تو نبا کا لفظی مطلب خبر. تو تلاوت کیجئے ان پر نوح کی خبر علیہ السلام، مطلب نوح علیہ السلام کا قصہ. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم. میم کے نیچے جو زیر ہے نا، یہاں پر اصل میں یا بھی تھا، یا قومی، اے میری قوم. وہ یا کسی قاعدے کی وجہ سے گرا دیا تو کیا میم کے نیچے زیر لگا دیا تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اے میری قوم. ان کانا، اگر ہے، کابرا، بڑا، باعث مشقت، بڑا، اگر بہت بڑا ہے نا، علیکم، تم پر، مقامی، میرا ٹھہرنا، وتذکیری بآیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا. تذکیر کا لفظی مطلب نصیحت کرنا ہوتا ہے. تو اگر میرا یہاں پر ٹھہرنا اور نصیحت کرنا یہ بہت بڑا ہے، تم پر بہت بڑا ہے، تو بتا دو فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے توکل کیا، اللہ ہی پر میں نے توکل کیا. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، فَأَجْمِعُوا، پس تم جمع کرو، امرکم، اپنے معاملے کو، اپنی تدبیر کو جمع کرو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، اپنے شرکاء کو بھی جمع کرو. ثم لا یکن، پھر نہ ہو، امرکم، تمہاری تدبیر، تمہارا معاملہ، علیکم، تم پر، غمہ، پوشیدہ. مطلب تمہارا یہ جو معاملہ ہے نا، اس کو بالکل واضح کر دو. تم کیا چاہتے ہو، کیا نہیں چاہتے، سب کو جمع کرو، بالکل واضح مجھے بتا دو. تمہارا معاملہ پوشیدہ نہیں ہونا چاہیے. لا یکن امرکم علیکم غمہ، غمہ کا لفظی مطلب کیا جی؟ پوشیدہ، چھپا ہوا. ثم اقضوا الی، پھر میری طرف فیصلہ کرو. ولا تنظرونی، نون کے نیچے زیر ہے نا، اصل میں یا تھا. ولا تنظرونی، اور تم مجھے مہلت نہ دو. انذر ینذر اسلم یسلم کے سٹائل پر ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہلت دینا. تم مجھے مہلت نہ دو، میرا فیصلہ کر دو، مجھے مہلت نہ دو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم پھر جاؤ، پس اگر تم پھر گئے، فَمَا سَأَلْتُكُمْ، تو نہیں میں سوال کرتا تم سے، من اجر، کسی اجر کا. اگر تم پھر جاؤ تو میں تو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ پر، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے.
مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے اہل کفر، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر یہ الزام لگا دیا کہ اے نوح، بالکل جیسے مشرکین مکہ نے سمجھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے بھی یہ الزام لگایا کہ اے نوح، آپ کیا کوئی مال و دولت چاہتے ہیں یہ دعوت دے کر؟ کیا ہمارے درمیان بڑا بننا چاہتے ہیں؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس چیز کی نفی کر دی، ما سألتکم من اجرین، میں اس پر تمہیں سے کسی بدلے کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا ہو اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَا، نجا ینجی، علم یعلم کے اسٹائل پر کمزور فعل ہے، نجا ینجی، فنجینا فعل ماضی، پس ہم نے نجات دی ہو اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ تھے، من یہاں جو کے معنی میں ہے، مطلب جو اہل ایمان تھے اس کے ساتھ، بعض روایات کے مطابق وہ 80 کی تعداد میں ہے، بعض روایات کے مطابق 90 کی تعداد میں، بہرحال وہ گنتی کے لوگ تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، فی الفلک کی کشتی میں، وجعلناہم، اور ہم نے ان کو بنایا، خلائف، جانشین، خلیفت ان کی جمع خلائف، جانشین، واغرقنا، اور ہم نے غرق کیا، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، فانظر آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہے منذرین، کیسا ہے ڈرائے گئے لوگوں کا انجام، یعنی جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام نہیں لائے، ان لوگوں کا انجام کیسا ہے، ڈرائے گئے لوگوں کا انجام کیسا ہے آپ دیکھیے۔ ثم بعثنا من بعدہ، ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجے، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن، رسول کی جمع رسولن، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، یعنی ہر رسول کو اپنی اپنی قوم کی طرف، فجاؤہم، پس وہ آئے ان کے پاس، یعنی اپنی قوموں کے پاس، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، فما کانوا، پس نہیں تھے وہ قومیں، پس نہیں تھے وہ، لیؤمنوا، کہ وہ ایمان لاتے، پس نہیں تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، بما کذبوا، اس چیز پر جس کو انہوں نے جھٹلا دیا، بھی اس کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے جس چیز کو وہ جھٹلاتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کذالک، اللہ نے فرمایا اسی طرح، نطبع، ہم مہر لگا دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر، جو لوگ حد سے تجاوز کرتے ہیں، حد سے بڑھتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا۔ اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 74 ہے، اس آیت میں اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بیچ کے جتنے انبیاء رسول ہیں ان سب کو ان کے بارے میں اشارہ کر دیا گیا، ان کی قوموں کے بارے میں اشارہ کر دیا گیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد باقی رسولوں کا ذکر اجمالی طور پر آیا۔ دیکھ لیجئے ان کے اندر حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت سلیمان، داؤد، صالح، ہود، یہ جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء رسول ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، آخر پر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو آیت نمبر 75 میں یعنی حضرت نوح کے بعد باقاعدہ تفصیلی جن کا ذکر آ رہا ہے سورۃ یونس کے اندر، وہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی ان انبیاء رسول کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کس کی طرف بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، و ملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف،
بیااتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ مجرم قوم تھے، فلما جاءہم الحق من عندنا جب ان کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، ہمارے پاس سے، قالوا انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ تو البتہ واضح جادو ہے۔ جب ہمارے طرف سے حق آیا تو انہوں نے کہا یہ حق نہیں، یہ تو جادو ہے۔ قال موسیٰ موسیٰ نے کہا اتقولون للحق کیا تم حق کو کہتے ہو، لما جاءکم جب تمہارے پاس آ پہنچا، جب تمہارے پاس آ گیا، اسحر ھذا کہ یہ جادو ہے، کیا تم حق کو یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ فرمایا ولا یفلح الساحرون حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جادو کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی جادو کرنے والے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے، تو میں کیسے جادوگر ہو سکتا ہوں کیونکہ جادو کرنے والے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ قالو انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا تاکہ تو ہمیں بھٹکا دے، اتار دے، تاکہ تو ہمیں بھٹکا دے، فلتا یلفتو چیپٹر آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، فلتا یلفتو ضرب یضرب کے سٹائل پر ہے، لام شروع میں آیا جو فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے تاکہ، لتلفتا تاکہ تو ہٹا دے نہ ہمیں، کس چیز سے ہٹا دے، عما وجدنا علیہ آباءنا اس چیز پر جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہمیں اس راستے سے ہٹا دے جو ہمارے آباء و اجداد کا ہے، وَتَكُونَ اور ہو جائے لَكُمَا تم دونوں کے لیے الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ زمین میں بڑا پن، یعنی تم دونوں کیا یہ چاہتے ہو کہ تم دونوں زمین میں بڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں صرف مکہ کے مشرکین نے یہ برا گمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کیا تھا، بلکہ پہلی اقوام نے بھی ایسے گمان کیے اپنے انبیاء رسول کے بارے میں۔ انبیاء رسول دعوت لے کر آئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، یہ کوئی امارت صدارت بادشاہت چاہتا ہے، یا یہ کوئی امیر ہونا چاہتا ہے۔ لتلفتنا تاکہ تو ہمیں بھٹکا دے، ہٹا دے، عما وجدنا علیہ آبانا اس چیز سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور ہو جائے تم دونوں کے لیے، دیکھیں نا، لَكُمَا لَكُم ہو تو تم سب، لَكَا ہو تو آپ ایک، لَكُمَا تم دونوں کے لیے، الْكِبْرِيَاءُ بڑا پن فی الارض زمین میں۔ تو کہا کہ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا اور ہم نہیں ہیں تم دونوں کے لیے بِمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والے، ہم تم دونوں بھائیوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قصہ چل رہا ہے، صفحہ نمبر 218 کو دیکھیے۔ وقال فرعون فرعون نے کہا، وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم فرعون نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس ہر علم رکھنے والے جادوگر کو، ہر ماہر جو جادوگر ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو لے آؤ نی میرے پاس۔ فلما جاء السحرۃ پس جب آگے جادوگر، ساحر کی جمع سحرۃ، ٹھیک ہے جی، ساحر کی جمع واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے ساحرون، اور السحرۃ بھی آتی ہے گول تا کے ساتھ۔ جب سارے جادوگر آگے، قال لهم موسیٰ موسیٰ نے ان سے کہا، القو ڈالو، القا یلقی، اسلم یسلم سے کمزور فعل ہے، فعل امر ہے، القو تم ڈالو، ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو، اسم فاعل ملقون جو تم ڈالنے والے ہو ڈالو۔ فلما القوا پس جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ موسیٰ نے کہا، ما جئتم بہ السحر ما جئتم بہ جو تم لائے ہو، دیکھیں جا کا مطلب ہے آنا، لیکن جا کے بعد جب با آ جائے تو مطلب کیا ہو جاتا ہے لانا، جو تم لائے ہو سحر یہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کرے گا، فعل مضارع سے پہلے سین آیا، ان قریب کے معنی میں ویری سون، بے شک اللہ ان قریب اس کو باطل کرے گا، ان اللہ بے شک اللہ لا یصلح نہیں اصلاح کرتا عمل المفسدین فساد کرنے والوں کے عمل کی، ویحق اللہ الحق اور اللہ حق کو سچ کر دیتا ہے، بکلمات ہی اپنے کلمات کے ساتھ، ولو کرہ المجرمون
اگرچہ مجرم ناپسند ہی کیوں نہ کرے، اگرچہ مجرم اس چیز کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے، اللہ جو ہوتا ہے وہ حق کو سچ کر دکھاتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کی کبھی اصلاح نہیں کرتا۔ فما آمن علی موسیٰ، پس نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، الا مگر ذریۃ من قومہ، اس کی قوم میں سے بعض لوگ۔ ذریہ کا لفظی مطلب اولاد بھی ہوتا ہے، اور یہ چند لوگوں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چند لوگ اس کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم میں سے چند لوگ اس پر ایمان لائے۔ وجہ کیا تھی ایمان نہ لانے کی؟ علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور ان کے سرداروں کے ڈر سے۔ وہ جو فرعون کے ہاں رتبے والے اس کے وزراء اور سردار تھے، فرعون اور ان سرداروں کے ڈر سے صرف چند لوگ ایمان لائے۔ کیا ڈر تھا؟ ان یفتنہم، یہ کہ انہیں وہ آزمائش دے گا، انہیں وہ آزمائش میں ڈالے گا، انہیں وہ عذاب دے گا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، لَعَالٍ لفظی مطلب اس کا بلند ہے، وہ زمین میں بلند تھا، مطلب یہ کہ وہ زمین میں قوت والا تھا۔ وہ جو فرعون تھا اس کی فوجیں تھیں، اس کے پاس قوت تھی زمین میں، تو اس وجہ سے لوگ اس کے ڈر سے ایمان نہیں لائے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا، وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا، حد کو کراس کرنے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر توکل کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اسلام لائے ہو، ایمان لائے ہو، تو اللہ پر ہی توکل کرو۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا۔ ربنا، پھر اللہ سے دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ تو بنا ہمیں، فتنتاً، آزمائش، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش نہ بنا دینا، مطلب کوئی ظالم آ کر ہم پر ظلم کرے، اے اللہ رب العزت تو ہمیں اس آزمائش کے اندر نہ ڈالنا۔ وہ نجینا، اور نجی فعل امر ہے، نجات دے نہ ہمیں، اور نجات دے ہمیں، برحمتی کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، کافر قوم سے۔ تو اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی کی طرف، یعنی ہارون علیہ السلام، کیا وحی کی؟ أَن تَبَوَّأَ، یہ کہ تم دونوں ٹھہراؤ۔ چیپٹر کیا ہے جی؟ بَوَّأَ يُبَوِّئُ، اس سے تبوّا دو کے لیے، اصل میں تھا تبوّآنی، لیکن ان کی وجہ سے نون گر گیا۔ ان تبوا، یہ کہ تم دونوں ٹھہراؤ، لقومکما، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھروں میں، تم اپنی قوم کو ان کے گھروں میں ہی ٹھہراؤ۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو۔ مطلب یہ کہ جب تم گھروں سے نکلو گے، اپنے عبادت خانوں میں جاؤ گے، تو فرعون، ان کے سردار اور اس کی فوج کے لوگ ظالم تم پر ظلم کریں گے، تو تم گھروں کے اندر ہی ٹھہرے رہو اور گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، مطلب گھروں کے اندر سے ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو۔ وَقَالَ مُوسَى، اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا، بالکل جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 850 سال کے قریب اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، اور اس کے بعد اللہ سے بد دعا کر دی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ تو اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔
وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیت فرعون، بے شک تو نے فرعون کو دیا، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا، دنیاوی زینت اور مال و دولت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال و دولت اور ظاہری زینت عطا کی۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، لیضلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک، تیری راہ سے، یعنی اپنے ان مال و دولت کو گمراہی کے اندر صرف کریں یا لوگوں کو گمراہ کرنے میں صرف کریں۔ بد دعا کیا کی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر سختی کر، فلا یؤمنوا، پس نہ وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو ایک انبیاء رسول کی بد دعا ہوتی ہے، یہ بالکل ایک آخری مرحلہ ہوتا ہے کسی قوم کی، جب بگاڑ حد سے گزر جاتی ہے اور ان کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ کے انبیاء رسول بعض اوقات یہ دعائیں کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے دلوں کو مزید سخت کر دے، اور اے اللہ ان کو تو عذاب علیم دکھا، یہ عذاب علیم دکھے۔ اب یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے فرمایا قال، اللہ نے کہا قد اجیبت، اجابا یجیبو، فعل کیا ہے جی؟ اجابا یجیبو، اسلم یسلمو کے اسٹائل پر کمزور فعل ہے، اجابا یجیبو سے پیسیو وائز ہے، اجیبا تحقیق قبول کر لی گئی، قد اجیبت تحقیق قبول کر لی گئی، کیا؟ دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، پس تم دونوں استقامت اختیار کرو، فاستقم، فاستقیما، فاستقیمو، ٹھیک ہے، تو دو ہوں تو فاستقیما، تم دونوں استقامت اختیار کرو، ولا تتبعانی، اور نہ تم اتباع کرنا، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کروایا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتبعہم فرعون، پس پیروی کی ان کی فرعون نے، فرعون بھی ان کے پیچھے چلا، وجنودہ، اور اس کا لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کی نیت سے، کہ وہ بنی اسرائیل پر مزید سرکشی کرے گا، بغاوت کرے گا، ظلم کرے گا، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، اذا، جب ادرکہ آ لیا، ہو اس کو، الغرق، غرق نے، جب اس کو غرق نے آ لیا، قال، کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو لا الہ، کہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، الا، مگر، الذی، مگر وہی ہے جو، یا جس پر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب بالکل اس کو غرق نے آ لیا، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا میں اس پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمین میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، دیکھیں الآن سے پہلے کیا لگا؟ حمزہ، اصل میں ہے الآن، الآن کا مطلب ہوتا ہے اب، اور شروع میں حمزہ ہے سوالیہ، الآن، کیا اب، تو دونوں کو جوڑ کر، دونوں حمزہ کو جوڑ کر مد بنا دیا، تو کیا بنا؟ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، اور تحقیق تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے، کیا اب تو ایمان لاتا ہے اور اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم تجھے نجات دے دیں گے تیری لاش کے ساتھ، تیرے بدن کے ساتھ۔ وجہ، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ،
تاکہ تو ہو جائے، لتکونا تاکہ تو ہو جائے، لمن اس کے لیے جو خلفک تیرے بعد ہے، آیا نشانی، تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی ہو جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور بے شک لوگوں میں بہت زیادہ، عن آیاتنا لغافلون ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ بعض روایات کے مطابق فرعون غرق ہوا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، فرعون غرق نہیں ہوا، وہ تو معبود تھا، پتہ نہیں اس نے پردہ فرمایا یا وہ سمندر کراس کر گیا، یا وہ کیسے مر سکتا ہے۔ جو اس کی عبادت کرنے والے تھے انہوں نے کہا وہ کیسے مر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے نشانی کے طور پر اس کی لاش کو بھی سمندر سے باہر پھینکوا دیا، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کر لیں کہ یہ معبود ان کا نہیں ہے، اس کو موت آ گئی، یہ مر گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے، اور بعض آپ کے علم میں ہے کہ بعض ریسرچ کے مطابق آج بھی وہ جو فرعون کی لاش ہے وہ موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی، بَوَّأْنَا ہم نے جگہ دی، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو کیسی جگہ دی؟ مبوّأ صدق سچی جگہ، ہم نے بنی اسرائیل کو ایک سچی جگہ دی، مطلب جو ہم نے انہیں ٹھہرایا نا تو بڑی اچھی جگہ پر ٹھہرایا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے ان کو رزق دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ پاکیزہ، فَمَا اخْتَلَفُوا پس نہیں انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ یعنی انہوں نے اختلاف کب کیا؟ علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ اختلاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے علم میں نہیں ہوتا، یہ چیز اتنی قابل مذمت نہیں جتنی یہ قابل مذمت ہے کہ جاننے کے باوجود کوئی اختلاف کرے، علم کے بعد بھی کوئی اختلاف کرے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ایک عیب بیان ہوا کہ انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ ان ربک بے شک آپ کا رب یقضی بینہم فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ پس اگر آپ ہیں شک میں، مما اس چیز سے جو انزلنا ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ پس سوال کیجئے ان لوگوں سے جو یقرؤون الکتاب کتاب کو پڑھتے ہیں، من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو ہے کہ اگر آپ اس کتاب قرآن مجید سے شک میں ہیں تو ان لوگوں سے پوچھ لیجیے جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھتے ہیں، مطلب اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب کو پڑھتے ہیں ان لوگوں سے سوال کر لیجئے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ البتہ تحقیق آ گیا آپ کے پاس، الحق حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں، یہ ہے نون تاکید کے لیے، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں من الذین کذبوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ اللہ کی آیات کو، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک بے شک وہ لوگ جن پر سچ ہو گئی تیرے رب کی بات، حقت سچ ہو گئی علیہم ان پر، کلمۃ ربک تیرے رب کی بات، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کی بات ان کے بارے میں سچ ہو گئی کہ ان کی جو ہٹ درمی ہے اس کے سبب وہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ کی بات سچ ہو گئی ان کے بارے میں۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اور اگر آ جائے ان کے پاس ہر نشانی، حتیٰ یہاں تک کہ یراو وہ دیکھ لیں العذاب العلیم دردناک عذاب کو، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو بھی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کی یہ بات ان کے بارے میں بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 220 کی طرف چلتے ہیں، پارہ نمبر 11 ہے، آیات 98 سے لے کر 106 تک ہیں۔ اس میں قوم یونس کا ذکر ہے۔ قوم یونس جو تھی تمام
اچھا سوری یہ جو لفظ ہے نا دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کا، اردو میں ہم اس کو اکثر بولتے ہوئے اس کو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ یونس، نون کی زبر کے ساتھ یونس، لیکن عربی کے اندر قرآن مجید کے جیسے پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے؟ یونس، یونس علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام جو ہیں ان کی قوم کو یہ استثناء حاصل ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، ابھی نازل نہیں ہوا، عذاب انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ تمام قوموں کے اندر صرف ایک قوم ہے جس کو یہ استثناء حاصل ہے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر توبہ اور ایمان کوئی فائدہ نہیں دیتا، جیسا کہ ابھی ذکر گزرا مشرکین کے بارے میں یا فرعون کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پس کیوں نہیں کوئی بستی جب ایمان لائی، یا نہیں کوئی بستی جو ایمان لائی، فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو فائدہ دیا اس کو اس کے ایمان نے، إِلَّا قَوْمَ یونس، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، صرف ایک یہ قوم ہے۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنہم عذاب الخزي، تو ہم نے دور کر دیا، کشفنا کا مطلب ہوتا ہے ہٹا دینا، دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب، خزي کا مطلب رسوائی، عذاب الخزي، رسوائی کا عذاب ہم نے ان سے دور کر دیا، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی دیگر قوموں پر جو دنیا کی زندگی میں عذاب آیا تو قوم یونس سے ہم نے اس عذاب کو دور کر دیا۔ تو یہاں پر دنیا کا ذکر تو ہے، آخرت کا ذکر ان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں فائدہ دیا، إِلَى حِين، ایک مقرر وقت تک، مطلب ان کی موت تک، ایک مقرر وقت تک ہم نے انہیں فائدہ دیا، مطلب دنیا سے وہ فائدہ حاصل کرتے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لَآمَنَا، البتہ ایمان لے آتے، من فی الارض، جو زمین میں ہے، کلہم جمیعا، سب کے سب، تاکید کے لیے دیکھیں کلہم جمیعا، دو الفاظ آئے، سب کے سب، اگر آپ کا رب چاہتا تو البتہ جو زمین میں ہے وہ سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ جو آیت کریم ہے نا، آیت نمبر 99، اس آیت کو سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید حرص تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اسلام قبول کر لیں، تمام لوگ۔ لیکن اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اچھے برے کی تمیز عطا کی، انسان کو پیدا کیا، اللہ کی یہ حکمت ہے، اس کو اچھائی برائی سکھائی بتلائی، اس کے ذریعے آزمایا، بعض اس آزمائش پر پورا اترے، بعض نہیں پورا اترے، یہ اللہ کی ایک بڑی کمال درجے کی حکمت ہے جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، کیا أَفَأَنْتَ، کیا پس آپ تُكْرِهُ النَّاسَ، لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں، حَتَّى يَكُونُوا، یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مؤمنین، ایمان والے، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہو جائیں؟ آپ مجبور نہیں کر سکتے، اگر اللہ چاہے تو ہدایت وہی دے سکتا ہے، ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں کو راستہ دکھلانا تھی، راستے پر پہنچانا یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری تھی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی جان کے لیے، أَن تُؤْمِنَ، مزید وضاحت آگئی اسی آیت کی، آیت 99 کی، کسی جان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور اللہ بناتا ہے یا رکھتا ہے گندگی کو، عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے۔ یہاں گندگی سے مراد کفر، شرک اور گناہوں کی گندگی ہے، تو یہ گندگی ان لوگوں پر ہوتی ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا، کہہ دیجئے کہ دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر، لیکن بات تو یہ ہے کہ وما تغنی، اور نہیں فائدہ دیتی، الآیات نشانیاں، والنذر اور ڈراوے، یہ جو ڈراوے ہیں یا نشانیاں ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں،
یا اس کائنات کے اندر پھیلی اللہ کی دیگر نشانیاں، یہ یا پھر یہ جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی، اس قوم کو یہ کفایت نہیں کرتی یہ نشانیاں، یہ زمین و آسمان، یہ دن رات، یہ سورج چاند ستارے، جتنی اللہ کی نشانیاں ہیں یا یہ ڈراوے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، پس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں یا نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے دنوں کی مانند، مثل ایام الذین، ان لوگوں کے دنوں کی مثل یا طرح یا مانند، خلو من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ فعل کہہ جی خلا یخلو، خلا یخلو سے ماضی جمع خلو، وہ سب گزر چکے من قبلہم، ان سے پہلے۔ قل کہہ دیجئے فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے۔ اگر تم انتظار میں ہو کہ جیسے پہلوں پر اللہ کا عذاب آیا تم بھی ویسے کسی عذاب کے انتظار میں ہو، جیسے ان لوگوں پر دن آئے ویسے دنوں کا تم بھی اگر انتظار کر رہے ہو تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے۔ انہیں کہہ دیجئے ثم ننجی، اچھا پھر کیا ہوگا جب اللہ کا وہ فیصلہ، اللہ کا عذاب آ پہنچے گا، ثم ننجی، پھر ہم نجات دیتے ہیں یا نجات دیں گے، رسولنا، رسولنا اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، کذالک، اسی طرح، حقا علینا، حق ہے ہم پر، ننجی المؤمنین، مومنین کو ہم نجات دیتے ہیں، یہ چیز ہم پر حق ہے، یہ مومنوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل کہہ دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم، اگر تم ہو، فی شکن، شک میں، من دینی، میرے دین سے، اگر تم میرے دین سے شک میں ہو، فلا اعبد الذین، پس میں نہیں عبادت کرتا، فلا اعبد الذین، پس میں نہیں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اگر تم میرے دین میں شک کرتے ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تو میں کس کی عبادت کرتا ہوں، ولیکن، اور لیکن، اعبد اللہ الذی، میں عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو یتوفا، وہ فوت کرتا ہے، کم، تمہیں، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تو مشرکین مکہ کو اللہ کی موت دینے کی صفت کیوں یاد کروائی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ یہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے۔ تو کہہ دیجئے میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، فعل مجہول ہے، پیسو وائز، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، یہ ایک حکم دیا گیا ہے۔ مزید کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور یہ کہ اقیم، اقیم، اقامہ یقیم سے فعل امر ہے، اقیم، جس کی جمع ہے اقیمو، اقیم، اور قائم کیجئے، وجہ کا، اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو سیدھا کیجئے، للدین، دین کے لیے، حنیفہ، یکسو ہو کر، اس دین کے لیے یکسو ہو کر اپنے چہرے کو بالکل قائم کر لیجئے، سیدھا کر لیجئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور آپ ہرگز نہ ہو جائیں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ مزید کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتا، ولا یضرک، اور جو آپ کو نقصان نہیں دے سکتا، جو آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتا، آپ اس کی عبادت مت کیجئے، اس کو مت پکاریے۔ فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ نے کیا، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، اذن، تب، من الظالمین، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو چلیے مزید 3 آیات کو پڑھ کر سورۃ یونس کو مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 221 ہے، پارہ نمبر 11 ہے، اس میں آیات، سورۃ یونس کی آیت نمبر 107 سے لے کر آیت نمبر
109 تک ہیں اور سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ یونس کو مکمل کریں گے. یاد رکھیں میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی سورت کا جو آخر ہوتا ہے، آپ نے ماشاءاللہ کتنی طویل طویل صورتیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا کی. سورت کا جو آخر ہوتا ہے اس میں پوری سورت کی ایک سمری ہوتی ہے، ایک خلاصہ بیان ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیے سورۃ یونس کا بھی آخر، اس سے پہلی آیات میں بھی جو بھی ہم نے پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا گیا، اور اگلی آیات میں بھی دیکھیے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ اکبر. مکی صورتیں ہیں، مکی صورتوں کے حسن کو، خوبصورتی کو محسوس کیجئے، عقیدہ توحید کو سمجھیے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر چھوئے آپ کو یا پہنچائے آپ کو اللہ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِدُرٍ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، إِلَّا هُ، مگر وہ. ابھی آپ نے فعل پڑھا نا کشفنا، تو یہ وہی فعل ہے کشف یکشف سے اسم فاعل ہے کاشف. فلا کاشفہ، کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، الا ہو، مگر وہی ہے. اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے، مطلب ہر تکلیف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. تو تکلیف دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے، الا ہو، مگر وہ. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ کسی خیر کا، وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ چاہے کا آپ کے ساتھ بخیرن، آپ کو کوئی خیر پہنچانے کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو لوٹانے والا نہیں ہے. یہ راد کیا ہے جی؟ ردہ یا ردو سے اسم فاعل ہے، رادن، لوٹانے والا. کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا، لوٹانے والا نہیں ہے. اگر تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس فضل کو کوئی دور کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ پہنچاتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ یہ خیر پہنچاتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کی یہاں صفت مغفرت اور رحمت آئی ہے کہ جو بندوں کے اعمال ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ ایک لمحہ اللہ کی زمین پر نہ چل پھر سکیں، لیکن یہ اللہ کی مغفرت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، ان کو معاف کرنے والا ہے. جس کو چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے خیر پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کو کیا نصیحت کی تھی کہ اے عبداللہ، یا غلام، اے نوجوان، اے بچے، جان لے کہ اگر ساری امت جمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ مل کر بھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اگر سارے مل کر بھی تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت حدیث. اللہ نے فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. الناس کہا گیا، اہل ایمان نہیں، تمام لوگ. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ پہنچا. فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت کو قبول کیا، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنی جان کے لیے ہدایت کو قبول کرے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اس کے اپنے اوپر ہے. وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تم پر بھی وکیل، کارساز. میں کوئی تم پر نگہبان یا تمہارا کارساز نہیں ہوں. اگر کوئی ہدایت پر ہوا تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اور اگر کوئی گمراہی پر ہوا تو اس کی اپنی جان کے لیے ہے. واتبع، اور آپ اتباع کیجئے، ما، جس چیز کی یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے. وصبر، اور صبر کیجئے. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
الحاکمین حاکم کی جمع ہے، فیصلہ کرنے والوں میں وہ سب سے بہترین ہے، خیر فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین، اللہ اکبر، سب سے بہترین وہ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ یونس کو مکمل کیا۔ آگے جو سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ آنے والے سیشن سے ہم اس کو پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ تو کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، ہم ریکارڈنگ کو کلوز کرتے ہیں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔